مولانا جلال الدین رومی یہ بزرگ تھے شمس تبریز۔ ان کا اصل نام شمس الدین اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف سے آ نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے، روحان سے ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے، پوچھا، حضرت یہ کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، میاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گمسم کھڑے رہ گئے۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ دوستو، یہ بزرگ تھے حضرت شمس تبریز، جن کا اصل نام شمس الدین اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ جلال الدین رومی 4 ربیع الاول 604 ہجری 30 سپتمبر 1270 کو جمعہ کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے رومی کے بچپن میں ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بہت بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین، جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق، رومی کی تربیت کرتے رہے۔ رومی کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب 1220 میں افغانستان پر منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملہ شروع کر دیا۔ جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے، آخر سلجوقی شہزادے علاء الدین کیقباد کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر کونیا پہنچ گئے۔ 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طباعت، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن پاک، حدیث کا باغور مطالعہ کیا۔ مختلف درسگاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری یعنی 30 نومبر 1244 کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے، 10 20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے، سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر ہی جم گئے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔
اس کتاب کی 6 جلد ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہیں۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد بھی تھے۔ طویل بیماری، نکاحت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی 672 ہجری یعنی 17 دسمبر 1273 پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے ایک ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی۔ اسے آپ کی قبر کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان ولد کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہیں۔